وهدى ورحمة للمؤمنين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 133۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اللہ کہتے ہیں جلدی کرو، تیزی کرو رب کی مغفرت پانے کے لیے۔ پچھلی آیات میں بات ہوئی کہ غزوہ احد میں مسلمانوں سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو گئی۔ تو دیکھا جائے تو ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، ہم سب گنہگار ہیں، کہیں نہ کہیں ہم سب اللہ کے حق میں کمی کر جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہوا سو ہوا، اب کیا کرو، اب تم جلدی کرو رب کو راضی کرنے میں، جلدی کرو وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں، اور اس کام میں دیر نہ لگاؤ، وہ اعمال کرو جس سے تمہارے گناہ جو ہیں وہ دھل جائیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیک کام، نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں۔ بعض دفعہ انسان سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، سرزد گناہ ہو جاتے ہیں انجانے میں، یا آپ کہہ لیں لا علمی میں یا جہالت میں انسان گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب کیا کرو، اب تم اللہ کی بخشش مانگنے میں دیر نہ کرو، ایسے کاموں کی طرف دوڑ لگا دو جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں۔ دیکھیں ہم انسان جو ہیں وہ دنیا بنانے کے لیے دوڑ لگاتے رہتے ہیں، دنیا کا ساز و سامان اکٹھا کرنے میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں جو پل بھر میں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ انسان وہ حاصل کرنے کی کوشش کرے جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ کون سی چیز ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی؟ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جنت جس کی چوڑائی زمین اور آسمانوں کے برابر ہے، اللہ کی جنت۔ بعض دفعہ انسان سوچتا ہے کہ دنیا میں ایسے خوبصورت خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں، اتنی حسین وادیاں، انسان کہتا ہے کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے۔ سوچیں یہ دنیا اللہ کے نزدیک اتنی حقیر ہے، وہی ہمیں اتنی خوبصورت لگتی ہے، تو سوچیں وہ جنت جہاں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے کمال پر پہنچایا ہے، بیسٹ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ کس قدر حسین ہوگی۔ نہ وہاں کوئی پریشانی، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی بیماری، آرام ہی آرام ہوگا، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، اور سب سے بڑی بات جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ انسان دوڑ دھوپ کرے، تیزی کرے جنت کو پانے کے لیے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے جنت کی کہ اس کا عرض وڈتھ اس کی ایسی ہے جیسے آسمان اور زمین۔ یہ مثال بھی اس لیے کیونکہ انسان کی عقل بالکل محدود ہے نا، اس لیے جیسے انسان زمین پہ کھڑا ہو کے آسمان کو دیکھتا ہے کہ واو کتنا بڑا وسیع اور اونچا آسمان اللہ نے بنایا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ مثال دیتے ہیں، ورنہ جنت تو اتنی بڑی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر درجے میں اتنا فاصلہ ہوگا کہ جیسے زمین والے کھڑے ہو کے آسمان کو دیکھتے ہیں۔ اور اتنی حسین جنت اعدت للمتقین، اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے، اللہ تعالیٰ نے سجائی ہے، کس کے لیے؟ متقین کے لیے، وہ لوگ جو اس دنیا میں بچ بچ کے زندگی گزارتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں۔ سوچیں اللہ کا وعدہ کتنا خوبصورت ہے، اور کتنا اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، مگر انسان کس قدر بے وقوف ہے کہ وہ صرف اپنی دنیا کو خوبصورت بنانے میں گم ہوا ہے۔ ساری دوڑ دھوپ، ہم سب بھی اس میں شامل ہیں، اپنی دنیا کو خوبصورت بنانے میں، آرام دہ بنانے کے لیے، زیادہ سے زیادہ کی طلب میں ہر کوئی لگا ہوا ہے، اور اس میں حرام کو بھی نہیں پھر لوگ جو ہے خیال کرتے۔ جیسے پچھلی آیات میں سود کی بات ہوئی، سود جو ہوتا ہے، سود خور کیوں سود لیتا ہے؟ کیونکہ اس کو زیادہ دنیا چاہیے، اس کو زیادہ مال چاہیے۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ جتنا بھی مال اکٹھا کر لے گا، کیا تیر مار لے گا، 1000 سے لاکھ کر لے گا، لاکھ سے کروڑ کر لے گا، لیکن کیا کرے گا اس کا؟ ایک دن ہر چیز ختم ہو جائے گی، اسی دنیا تک ہی رہے گا نا۔ اور جتنا حرام مال ہوگا، آخرت میں جہنم کا ایندھن بنے گا، جہنم کو جلانے کے لیے ایندھن کا کام ہوگا اس کے مال سے۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے انسان کے ساتھ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر انسان دوڑ دھوپ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کرتا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ مجھے دنیا کی زندگی بالکل ایسے لگتی ہے جیسے ایک بند گلی ہے، اس گلی میں کوئی جتنا بھی تیز دوڑ لے، جتنا بھی کچھ اکٹھا کر لے، آخر میں کیا ہوگا؟ ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ جائے گا،
ختم ہو جائے گی ساری زندگی، دوڑ دھوپ جو جو کچھ کیا سب یہیں رہ جائے گا۔ تو انسان اس چیز کے لیے کیوں نہ کوشش کرے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ اسی موضوع کو نا اللہ تعالیٰ نے سورہ الحدید میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ سورہ الحدید کی آیات ہیں 20 اور 21، میں ترجمہ پڑھ دیتی ہوں، آپ لوگ ان آیات کو ضرور پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جان لو یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، زینت ہے، باہمی تفاخر یعنی ایک دوسرے پر فخر کرنا، مال اور اولاد کی کثرت میں ایک دوسرے کا مقابلہ، بس یہ ہے دنیا کی زندگی۔ اور اس کی مثال اللہ دیتے ہیں ایک بارش سے، اس کی مثال ہے ایک بارش کی طرح جس نے اگائی نباتات، بارش ہوئی، بہت نباتات اگی، کسانوں کا دل خوش ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ خشک ہو گئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے زرد ہو گئی، اور پھر وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ ایسے ہی ہوتا ہے، انسان بچہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جوان ہوتا ہے، جوانی میں پہنچتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بوڑھا ہو کے ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کا مال ہے، اسی طرح دنیا کی زندگی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ اور جو لوگ دنیا میں ہی دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اور خوشنودی ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے جیتے ہیں۔ اور یہ دنیا محض دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ کہتے ہیں سبقت کرو، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کی طرح ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دے گا جس کو چاہے گا، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ تو یہ آیات تھیں، آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔